اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک میں کراچی کی طارق روڈ پر جو مدینہ مسجد ہے اس کے حوالے سے ہر طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ مسجد چونکہ پارک کی جگہ پر ہے لہذا اسے گرا دیا جائے اور پارک کو بحال کر دیا جائے۔ اس پر مسجد انتظامیہ اور غالباً دیوبندی مسلک کی وہ مسجد ہے، وہ سارا اس مسلک سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مولوی حضرات اور باقی لوگ ہیں وہ بہت ہی احتجاج کر رہے ہیں، اور جو مسجد کے خطیب ہیں غالباً مجھے ان کا نام نہیں آتا، تو ان کی طرف سے بھی یہ اجتماع میں بیان سامنے آیا ہے کہ اگر اس مسجد کو گرایا گیا تو اس سے پہلے ہماری لاشوں کو گرایا جائے گا۔ تو اب اس احتجاجی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عجیب صورتحال بن چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پبلک پراپرٹی ہے اور یہاں جو پارک کی جگہ ہے وہاں مسجد کو نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن اب پچھلے کئی سالوں سے بن چکی ہے تو پھر اس کے حوالے سے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ اب کچھ آثار ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے گا اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو برقرار رکھے گی۔ کچھ ہمارے تجزیہ نگار بھائیوں کا یہ تجزیہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس لیا گیا تو پھر باقی تمام فیصلے بھی واپس لینے پڑیں گے۔ تو ہم کچھ احباب نے ہم سے رائے لی تو ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر یہ بھی درست بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے تو پھر وہاں بھی ایک عجیب و غریب نظیر پیدا ہوگی، اس کی مثال بنے گی۔ لیکن اگر اس مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھ کر اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، تو اس سے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور وہ جو خطرناک صورتحال ہے وہ پاکستان میں تو جو اس مسجد سے منسلک ہیں ان کے جذبات کو تو ٹھیس پہنچیں گے ہی، لیکن اس کا اثر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان پر بہت گہرا ہوگا اور باقی بھی جو ممالک ہیں ان پر بھی بہت گہرا ہوگا، اور اس طرح تو پھر ہر جگہ مسلمانوں کو ایک قسم کی پسپائی ہوگی، اور ان کی جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان کو پھر گرانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جب پاکستان میں خود اہل اسلام کسی مسجد کو گرا سکتے ہیں تو کفرستان میں اہل کفر تو پھر بدرجہ اولیٰ مسجد کو گرا سکتے ہیں، وہ تو ویسے بھی مسجدوں کے مخالف ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے یہ فیصلہ بھی آ رہا ہے مسجد کے گرانے کا، اور ادھر چیف جسٹس صاحب کی ایک گفتگو بہت وائرل ہے جس میں وہ اقلیتوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جتنے بھی مندر ہیں، جتنے بھی گرجا گھر ہیں، گردوارے وغیرہ ہیں، سب کو بحال کیا جائے گا، اور اگر کہیں کوئی کسی مندر کی جگہ کسی کے قبضے میں ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس کو بھی وہ قبضہ چھڑوایا جائے گا اور وہاں مندر کی جگہ کو بالکل کلیئر کرایا جائے گا، اور وہاں مندر تعمیر ہوں گے اور اقلیتوں کو مکمل جو ہے وہ حفاظت ان کی جائے گی۔ تو اب یہ گفتگو جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا اثر کر رہی ہے، جو چیف جسٹس صاحب کی ویڈیو بہت ہی
وائرل ہو چکی ہے۔ تو ہم یہاں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک بات کریں گے اور ارباب حکومت کو اور اعلیٰ عدلیہ کے قابل احترام ججوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، اور اگر مسجد گرا دی جاتی ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والی اندرونی اور بیرونی خطرناک صورتحال جو مسلمانوں کے خلاف پیدا ہو جائے گی اس کا بھی خدا را ادراک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔